وأزلفت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الدنيا جيفة وطالبها كلاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 12 اگست 2025 جمعۃ المبارک کے مقدس موقع سے اللہ رب العزت کی توفیق کے نال تواڈے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت تلاوت کی ہے. دعا فرماؤ اللہ رب العزت مینوں اخلاص نال گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، اردو قیامت دور کیسے حالات آ گئے، خاص کر ملکی سطح پہ اللہ پاک کی طرفوں ایمان آیا واسطے آزمائشیں اور نافرمانہ واسطے پکڑ کا باعث. اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ کے اندر مختار کل ہیں، ملک لحاظ نال حالات کے پیش نظر دیکھا جائے، خاص کر صوبہ سرحد کے علاقے کے اندر
سیلابی ویلے نے جو تباہی مچائی ہے، آج تو 1400 سال پہلے امام الانبیاء حبیب کبریا ذاکر کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وحی کی صورت اتن علی لا ریب کتاب نے جو کچھ بیان کیتا قیامت یا نشانیاں دسیاں اور دیار قیامت کے دنیا کے اندر جڑے حالات پیدا ہونے وہ دسے، پتہ نہیں قیامت کا منظر کیسا ہونا ہے، لیکن آج کے حالات کے مطابق دیکھا جائے قیامت صغریٰ بھی سارے واسطے قیامت صغریٰ ہے۔ اس کے اندر دو نقشے نظر آ رہے ہیں، لوگ سوچے بچار کن غلطہ انہوں نے تباہ ہونے لگا جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کیتیاں، سزا دے مستحق کرو ہونے لگا جنہاں علل اعلان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نہیں دیکھا، لیکن اسے دیکھا جا رہا ہے نافرمانہ کے مکان بھی منہمد ہوئے، فرما برداراں دے روزگار بھی ختم ہوئے، بلکہ زیادہ ازمائشاں اور تکلیفاں آگے ہی فرما برداراں دے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے بھائیوں یاد رکھو، جڑا نافرمان ہوتا ہے اس طرح بھی آفت مصیبت اندر واسطے عذاب ہے، اور جڑا فرما بردار ہوتا ہے اس طرح بھی آفت مصیبت اندر واسطے امتحان ہے، اندر واسطے ازمائش ہے۔ اسی قرآن پاک کے وچ غور کیتا، جڑا نافرمان ہے وہ بھی تباہ و برباد ہوتا نظر آیا، مانے نوح علیہ السلام دا بیٹا کنعان ہی کیوں نہ ہوئے، مانے فرعون وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہوئے، مانے نمرود وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہوئے، مانے شداد کیوں نہ ہوئے۔ دوسری طرف جڑے فرما بردار انہوں نے پریشانیاں کی گرفت ویکھیا، پریشانیاں کی لپیٹ ویکھیا، سارے حضرت ایوب علیہ السلام کی صورت کیوں نہ ہونے۔ اگر نیک بندہ ہے پریشانی اس سے آئی ہے وہ اللہ پاک وجود امتحان ہے، برا آدمی ہے پریشانی اس سے آئی ہے اللہ پاک وجود پکڑے سزائے۔ محترم سامعین، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک اور بندہ جڑا مالا مال ہے، مفہوم اس طرح اولاد بھی رکھ رہا ہے، کتا کمینہ بھی رکھ رہا ہے، شہرت بھی رکھ رہا ہے، لیکن صوم و صلاۃ کا پابند نہیں ہے،
لوگ آتے ہیں اس سے اللہ بڑا راضی ہے، فرمایا نہیں نہیں، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ بھاوے غریب ہے بھاوے امیر ہے، اللہ کو اپنی ملاقات کا موقع دے دے اور ملاقات کے وچ اللہ پاک کو سکون دے دے اور سمجھے کہ اللہ میرے سے راضی ہے۔ لیکن جڑا مالا مال ہوئے کوٹھے بنگلے والا ہوئے، شہرت والا ہوئے، اولاد بھی رکھدا ہوئے، مال متا بھی رکھدا ہوئے، اگر انہوں نماز کی توفیق نہیں وہ یہ نہ سمجھے میرے سے اللہ بڑا راضی ہے، فرمایا ہم جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو ہم سجدے کی توفیق نہیں دیتے، اس کو ہم عبادت کی توفیق نہیں دیتے۔ اس واسطے فرمایا کہ جی نماز ہے تو نماز، لیکن حقیقت ہے اللہ نال ملاقات ہو اور اللہ پاک ملاقات کرنے کی توفیق اس کو دیں جس سے اللہ مہربان ہونے، جس سے اللہ پاک راضی ہونے، جن اللہ پاک اپنا قرب دینا چاہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ۔ فلا ایمان لهم استعینوا، اسی اللہ کو مدد منظور صبر کے نال نماز کے نال، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے نال۔ یاد رکھو جویں سورج گرنا ایسا جوڑے، چاندنی ایسا جوڑے، اسی طرح تکلیف صبر ایسا جوڑے، خوشی دے وچ صبر کرنا جوڑ نہیں بنتا، ہمیشہ تکلیف دے وچ بے صبری ہوتی ہے۔ اسی جگہ تے اللہ پاک فرماندے اور صبر کر اور صبر کر، بلکہ انسان دو طرح دے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، ایک اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ اور کیوں پتہ چل سی اے بندہ اللہ کا فرما بردار ہے، اے بندہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ پاک کے سورے کسی کو تکلیف دے دیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندیاں تینوں تکلیف آئی، تینوں مصیبت آئی، فرمایا اگر میرا بننا چاہتا ہے تو صبر کر لا، میرا بننا چاہتا ہے تو صبر کر لا اور نماز پڑھ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے مختلف چیزوں سے، من الخوف، کبھی ایسے تمہیں خوف دے کے تیری آزمائش کر سائیں، والجوع، کبھی تمہیں بھوک ڈال دے کے تیری آزمائش کر سائیں، ونقص من الاموال، کبھی مالا وچ کمی کر کے تیری آزمائش کر سائیں، والانفس، کبھی ایسے تمہیں بیماریاں دے کے تیری آزمائش کر سائیں، والثمرات، کبھی پھلوں وچ کمی کر کے تیری آزمائش کر سائیں، وبشر الصابرین، اللہ پاک فرمائے خوشخبری سنا دے جنہیں لوگ ان آزمائشوں دے وچ آ کے صبر کر دیں،
اس واسطے کا اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ایک صورت بیان فرما رہے فرمایا دنیا جہان کے اندر اگر تیرے کوئی پریشانی آ جائے دنیا جہان کے اندر اگر تیرے اتنے کوئی امتحان آ جائے دنیا جہان کے اندر اگر تیرے اتنے کوئی گناہ آ جائے اللہ پاک فرمائے دے ایسا معمولی گناہ ایسا چھوٹی گناہ ایسا چھوٹی پریشانی ہے چاہے جتنی بڑی پریشانی ہوئے یہاں قیامت کی پریشانی نہ متوجہ نہیں ہے دنیا کے اندر جتنی بڑی پریشانی آئے دلاسا دیور واسطے رشتے دار آ جاتے دلاسا دیور واسطے ساتھ آ جاتے یہاں قیامت جتنی بڑی پریشانی ہو رہی ہے یہ دیتا ہے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرما رہے فرمایا اس دن نہ بالتا تیرے کام آئی ہے نہ بیوی تیرے کام آئی ہے نہ اولاد تیرے کام آئی ہے نہ تیرا بھائی تیرے کام آ رہا ہے وصاحبتی وبنی نہ بیوی تیرے کام آئی ہے نہ تیری اولاد تیرے کام آئی ہے ہر کسی میں اپنے ہو رہی ہے اس وقت اللہ پاک فرمائے اس دہاڑے میں سامنے رکھ کے آج کی زندگی کو فائدہ اٹھائے میں اللہ نے منا رہے میں اللہ نے راضی کر رہا گر گرا کے میں اللہ کا قرب حاصل کر رہا اس وقت اللہ پاک فرمائے انذار ذرات الارض زلزالہ سبحان اللہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى اللہ پاک نے کی بیان کیتا فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها آج تو کہنا پورا جگت گھرگھرا آیا پورا جگت زمین گر گئی پورا جگت بنی صفائی ہو گئی فرمایا او بیداری یاد کر اس ویلے دی اللہ خبر پہ دے دے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها فرمایا جب زمین کو ہلایا جائے گا اس کا خود ہلایا جانا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا زمین اپنا بوجھ ہلکا کر دے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا فرمایا اس کو ایسے کچھ نہیں ہوا بلکہ تیرے رب کا اس کو حکم ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے رب کا اس کو حکم ہوا ہے یہ اپنے رب کے حکم کی تابعدار ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا اب اللہ پاک نے کیا فرمایا فرمایا یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فرمایا اس روز لوٹیں گے گروہ در گروہ بن کر کس مقصد کے لیے لوٹیں گے فرمایا کہ یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم تاکہ وہ اپنے عملوں میں دیکھ لیں دنیا جہان سے کیڑا عمل کیتا ہے اپنے عملوں میں دیکھ لیں فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فرمایا جس نے رائی دے دانے دے برابر بھی چنگا عمل کیتا ہے اسی امتحان قیامت دے ان دیکھ سی سبحان اللہ چھپایا نہ جا سی بلکہ اس عمل کو دیکھ سی
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اگر رائی کے دانے کے برابر اس پورا عمل کیتا ہے انہوں اور دیکھیں انہوں دکھایا جاسی بلکہ نہیں جاتا اللہ پاک فرمائے سے اور زمین آج کول تیرے کو رہتا بھیرا آیا ہے آج کول تیرے کو رہتا بھیرا آیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین کو ہلایا جائے گا اس کا خود ہلایا جانا یہ اس طرح ہونا ہے کیونکہ اللہ بعد نے فرما دیتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا زمین کے اوپر جو کچھ بوجھ ہے جو کچھ اندر چھپا ہوا ہے زمین اس کو نکال کر پھیل دیں گے لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے بلکہ جو کچھ اس کے اوپر عمل کیا تھا چھپ کر یا ظاہری طور پر وہ عمل بھی بتایا جائے گا ایک جگہ سے اس طرح ہے سورۃ یاسین کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون سبحان اللہ فرمایا دہاڑے قیامت زمین کا رہی اپنی جگہ سے دہاڑے قیامت اللہ پاک نے انسان دے منہ دے اتے خاموشی دی مہر چھوڑنی اس اللہ نے خاموشی دی مہر نہیں اس اللہ نے اس گول کے ٹکڑے بولنا کی توفیق دی ضرور یہ نہیں یہ دی زبان بڑی ہے اور زیادہ بولتا ہے یہ دی زبان چھوٹی ہے اور تھوڑا بولتا ہے ذرا بے کیا کرنا اے جڑی کان تے ڈھول ڈنگارے انہاں دی زباناں کتنیاں بڑیاں ہیں لیکن اللہ نے انہاں نوں بولن دی توفیق نہیں دتی اے توتا چھوٹا جہا پرندہ ہے اور اللہ نے انہوں بولن دی توفیق دتی ہے انسان دریا اپنی جگہ تے اے توتے دی زبان تے سورۃ یاسین دی تلاوت جاری ہو جاتی ہے سبحان اللہ اللہ پاک کی قدرت اللہ پاک کا نظام فرمایا اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے دہاڑے قیامت فرمایا انسان کے سامنے اعمال نامہ پیش کیتا جاسی اللہ پاک فرماتے اقرا کتابک اپنا اعمال نامہ پڑھنا جیڑا دنیا دے اوپر تو عمل کرتا رہے چنگا عمل کرتا رہے کوئی اعمال نامہ پڑھ لا پورا عمل کرتا رہے کوئی اعمال نامہ پڑھ لا انسان دی فطرت طبیعت مزاج ان جس نے اپنا اعمال نامہ پڑھی ہن اے ویسی میرے رشتہ دار میں کھڑے میں تے انہاں کو چھوٹ چھوٹ کے یہ گندے عمل کرتا رہا اور میرے رشتہ داراں دے سامنے میرا پردہ چاک ہو گیا ہے میرے عمل دکھائے جا سے انہاں کو چھپن واسطے انہاں کو ڈر لگاون واسطے ایک کیسی اللہ سائیاں باقی تا سارا ٹھیک ہے اے جیڑا عمل ہے نا فرشتیاں میرے کھاتے انجے پاس ہو گئے اے میں برا عمل کوئی نہیں کیتا اے برا عمل کوئی نہیں کیتا اے میں برا عمل کوئی نہیں کیتا اے میں برا عمل کوئی نہیں کیتا اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا تو میرے کرام کاتبین تے انسان پیا لینے انہاں تے شک شبہ پیا کرنے دیکھنا خیال نال اے میرے بھیجیاں کو دنیا دے کرام کاتبین کوئی نہ تو انہاں تے شک شبہ پیا کرنا اچھا صبر کر اللہ پاک کے کہے سے فرمایا اون دی زبان تے خاموشی دے مہر لا چھڑے سے فرمایا ہن تو نہیں بولنا ہن ساج کسے ہور نہ بلاوے اللہ پاک فرماتے ہیں اليوم نختم على
میں آج دے دیانے تواڈے منہاں دے اوتے خاموشی دی مہر لگ جاوے وتکلمنا ایدیہم دے ہاتھ بولنے لگ جاتے ہیں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں فرمایا ان دے ہاتھ بولنے لگ جاتے ہیں وتکلمنا ایدیہم فرمایا ہم بلائیں گے ان کے ہاتھوں کو ان کے ہاتھ بول کر کہیں گے انہیں ان ہاتھوں کے ساتھ فلاں جگہ لڑکی کو تُنے ہاتھ ڈالا تھا ان ہاتھوں کے ساتھ فلاں جگہ تُنے غلط فعل کیے تھے ان ہاتھوں کے ساتھ فلاں جگہ تُنے چوری کی تھی ان ہاتھوں کے ساتھ فلاں جگہ تُنے رشوت کا مال لیا تھا ان ہاتھوں کے ساتھ فلاں جگہ تُنے سود کا مال لیا تھا ان ہاتھوں کے ساتھ فلاں جگہ تُنے غلط اعمال کیے تھے یا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا کھائے گا کہے گا تم تو چپ کر جاؤ تم بھی آج بول رہے ہو وہ کہیں گے ہم کیا کریں ہمیں بلوانے والا بلوا رہا ہے سبحان اللہ اليوم نختم على افواههم پر میں آج دے دیوار اسم مولا چھوڑنی ہے تواڈے منہاں دے اوتے وتکلمنا ایدیہم اصحاب الرحمن تواڈے ہتھاں وتشهد ارجلهم بولنا تواڈے ہتھاں نے وتشهد ارجلهم گواہی دینی تواڈیاں ٹنگاں نے گواہی دینی تواڈے پیراں نے گواہی دینی تواڈیاں لتاں نے انہاں نے بھی بول جانا کہ اللہ واقعتاً اس نے برا عمل کیتا ہے پوچھا جاتے تواڈے کول کیڑی دلیل ہے اے بول کے کس نے ساڈے سارے توڑ کے کیا آئی یہ اللہ کا قرآن ہے پیارے بھائیوں اللہ کا قرآن ایک محاورہ ہے اتنا گھر جتنا چاہ سکے اگر اس محاورے کو قرآن حدیث سے دیکھیے تو ان بھی معلوم ہوتا ہے وہ عمل کر جیڑا عمل دیکھنا برداشت کر سکے میرے بھائیوں دہاڑے قیامت ضرور کچھ نہ سننی قرآن پاک کی حکایت قرآن سبحان ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید سبحان اللہ انسان اپنے منہ تو جڑا تلفظ کریندا ہے جڑا بولیندا ہے یا بولیندا فوراً وہاں پر لکھ لیا جاتا ہے ایک اللہ کا بزرگ ہاں اس دعا مکی یا اللہ کرام کاتبین پر حاکم میں یقین میں دیکھنا چاہنا کہ واقعتاً لکھ لیں گے ہر گل لکھ لیں گے اللہ کی شان ہے گھوڑے میں لے گیا پانی پیماون واسطے جی میں اسی مجھا کو پانی پیماون واسطے دور جو آواز کرتی اسی طرح وہ گھوڑے کو پیماون واسطے اس دور جو آواز کرتی اور الہام ہویا کہ منہ جو آواز کڈنی فرشتہ لکھ ہوئی ہے اس ایسے منہ کر کے آگیا اور دے دے اور کہا میں تا کسی رجال کا کرنی کوئی نہیں کہ جب میں گھوڑے کو پیماون واسطے آواز کرتی ہے فرشتہ وہ بھی لکھ سبحان اللہ جس نے وہ لکھی اور بزرگ ساری زندگی خاموش رہا کہ کوئی گل بھی نہیں رکتی پئی ہر گل لکھی تھی میرے بھائیو جس نے ساڈا اے ایمان بن جانا ہے اے یقین بن جانا ہے کہ ہر گل نوٹ ہونی ہے اللہ جانتا ہے اسا بھاویں تنہائی جو بھی ہے اور بھاویں ذہنی حالت جو بھی ہے سفر ہوئے حضر ہوئے فرمایا ساڈا عمل ہکو جیا ہوتی ہر ویلے اسی اللہ کو ڈرتے لگو چلو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اس واسطے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا اگر رائی دے دانے دے برابر بھی چنگا عمل کیتا ہے فرمایا وہ عمل بھی انہوں دکھایا جانا ہے او دیکھ
فلانی جگہ تے کوئی میری رضا کی خاطر عمل کیتا ہی کوئی بھی نہیں ویکھدا پیا پر میں اللہ ویکھدا پیا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى اگر رائے تے دانے دے برابر پورا عمل کیتا تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں وہ ویکھ رہا ہوں اور ویکھ جڑیا نہیں آخر تے دو گلا دردا جاواں اللہ کرے سمجھ آ جائے آج دنیا کے اندر اگر کسی کا حق دبایا ہے اٹھائی واپس لوٹا دے کیوں کفن کا جیبا کو نہیں لگی ہوں کسی کا نہ حق فیصلہ کیتے اٹھائی معافی مانگلا جیبا کفن نال کو نہیں مانگلا اپنے دیونا کو سی اللہ خود فرما ہے پیارے بھائیوں پہلی تو بات ہے غلط طریقے نال جیڑا بھی مال کمایا ہے وہ دنیا میں تو رہا کوئی نہیں اس سے برکت کوئی نہیں ایک روایت جانتا ہے سود کا مال زیادہ تر صرف 40 سال رہا ہے اس کو بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اپنے ارد گرد محلے دار یا کوئی عزیز دوست ہے پیشہ کو بھی زندگی میں بناؤ جیڑا سود کا کاروبار کرتا ہے ایک ویلا ہوتا ہے ان کا کاروبار عروج سے ہوتا ہے لیکن ان کی مدت صرف 40 سال 40 سال کے بعد وہ مدت ختم ہو جاتی ہے مال اس کو نہیں جانتا جنہیں پنجابی جادل ہوتا بہت پوری کھا لینا اور باقی اندر اسی طرح ہے اور اللہ پاک کے فرمائیں جیڑا سود کا کاروبار کریں گے وہ یہ سمجھے میں خدا نال جنگ کر رہے ہیں اور حتیٰ کہ فرمایا سود کی 70 برائیاں ہیں چھوٹی تو چھوٹی برائی یہ ہے اپنی سچی ماں نال گناہ کرنا میرے بھائیوں کہ علماء نے تمہیں بعض نصیحت نہیں کرنی آپ تو سن کرنی کہیں اور اللہ پاک کے گھرے جیسی آتے ہیں پتہ کیا ہوتا ہے کل سمجھا ہے کار سڑک سے خراب ہو گئی ہے اصا اگر کاریگر مسافری لگی ہے کاریگر دیکھتا ہے اگر چلاون یوگی تو میں کار چھوڑیے یہ جینین صحیح طرح ٹھیک کراونے کے ورکشاپ پہ چلایا کار خراب ہوئے ان ٹھیک کرنا ہوئے اور ورکشاپ پہ جاتی ہے انسان خراب ہونا ہوئے ان ٹھیک کرنا ہوئے تو اللہ کے گھر چلتا ہے انہی ورکشاپ اللہ کا گھر ہے اتنے ٹھیک ہوتا ہے کیوں کہ جنت کا ماحول ہے اس ماحول کے وچ دنیا کی غلاظت اللہ پاک ختم فرما دے دنیا کی نجائز محبت اللہ پاک ختم فرما دے ان یہ سمجھو غلط پرزے اللہ کر دے دن نمے پرزے راج ہو جائے میرے بھائیوں اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا مسجد آندا جاندا ہوئے ان دے ایمان دی گواہی دے وہ جیڑا اللہ دے گھر نال محبت کرے ان دے ایمان دی گواہی دے وہ کیوں میں اللہ دے گھر نال محبت ہے اس واسطے حدیث پاک چاہتا ہے جیڑا گھروں باہر نکلتا ہے اور مسجد کی طرف چلتا ہے ان کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہے اور جیڑا گھروں نکلتا ہے بازار جانتا ہے ان کے ہاتھ شیطان کا جھنڈا ہے مسجد کوئی عام ماحول نہیں مسجد جا کے بیٹھے کرو بلکہ کیا فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کیا فرمایا المؤمن سبحان اللہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص فرمایا مومن مسجد وچ انج ہوندا ہے جویں مچھی پانی دے وچ ہوندی ہے منافق مسجد وچ انج ہوندا ہے جویں پرندہ پنجرے دے وچ قید ہوندا ہے فرمایا اگر تساں اپنے ایمان نو چیک کرنا ہے اسی کتنے ایمان والے ہیں اللہ دے گھر جا کے بیٹھ کے کرو اگر تہاڈا دل لگ جاوے اللہ دے گھر دے نال سمجھو تسی ایمان والے ہو اگر تہاڈا اللہ دے گھر دل نہ لگے مون سمجھو اسی نا دے مسلمان ہیں ایمان والی گل کوئی نہیں کر جاندا میرے بھائیو
دہاڑا قیامت دا آونا ہے. یہ عارضی دنیا ہی نے، یہ عارضی مکانات ہیں، یہ عارضی کاروبار ہیں، یہ عارضی ملن تے فیکٹریاں ہیں، یہ عارضی خوشیاں ہیں، لیکن یہ عارضی زندگی، عارضی دنیا دے اندر اللہ نے تینوں اور مینوں بھیجا ہے ہمیشہ والی زندگی واسطے. وہ ہمیشہ والی زندگی کیڑی ہے؟ یا جہنم ہے یا جنت ہے. اگر اسی چنگے عمل کرسائیں تو جنت ہے. سبحان اللہ. کبھی میرے نال آج کروا چنگی نہیں کرنا تو سناوا تسی نہیں ہو سکے اندر جس نے بردار تقریر مقام نہیں ہوندی. کوشش کرے سور میں جلدی آواں انشاءاللہ کا تو چاہ. دیکھو میں تمہارے سامنے اللہ کا قرآن سنتا ہوں، سونے نبی کا فرمان سنتا ہوں. بیان میں شروع کرنا لیکن تسی آئے بھی دیر نال ہو، ٹائم ختم ہو گیا ہے. کاش کہ تسی میرے نال آئے ہوندے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا جیفتن. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. الدنیا جیفتن وطالبها کلاب. اللہ اے سوندے جڑے اپنے پلے پان لویا ہے. الدنیا جیفتن وطالبها کلاب. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. فرمایا کہنا کہ لوگو دنیا ایک مردار ہے، اینو کھاون والے کتے ہیں. میں نہیں پیادا دوبارہ حدیث پڑھتا. الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب. قلب دی جمع کلاب. قلب کراچی والی کاف نلاوے ایندا مانا کتا ہوندا ہے. دو نقطے والی کاف نلاوے قلب ایندا مانا دل ہوندا ہے. اللہ دے نبی فرما رہے ہیں الدنیا جیفتن وطالبها کلاب. دنیا ایک مردار ہے، اینو کھاون والے کتے ہیں. توجہ نال گل سن لگیا ہے. اگر ایک پلے پان لئی ساری تقریر کامیاب ہے. پلے بنیا ہے. دنیا کیڑی شاہ ہے؟ تھوڑا جہا بول کو دنیا کیڑی شاہ ہے؟ مردار. ہوں تھوڑے جہا نقشہ پیش پیا کرنا. بکرا ہے، مجھ ہے، گاں ہے، مر گیا. یہ جانور کیوں ہو گیا؟ مر گیا. مانا مانا آپ پہ آ گیا ہے. ہوں کیڑی شاہ ہے؟ مردار. توجہ کریا توجہ. جانور حرام ہو گیا، مر گیا ہے. ہوں کیڑی شاہ ہے؟ مردار. اسا ویکھیا انہاں نوں کھاون والی دو چیزاں ہیں. کتنی شاہیاں؟ دو. ایک کتے ہیں اور ایک کاں ہیں. کاں ہی کھاتے نہیں کھاتے. دیکھو اللہ دے نبی نے کتے دی مثال دیتی ہے، کان دی مثال نہیں دیتی. کیوں؟ اس واسطے کان دے اندر ایک صفت ہے، انہوں کھاون دی کوشش لبے، وہ دویاں نوں اعلان کر کے آتا ہے آؤ بھج کے آؤ رلے کھا دیے. دویاں نوں ساد کے کیا آتا ہے؟ آؤ بھج کے آؤ رلے کھا دیے. لیکن کتے دے اندر ایک صفت ہے، اگر انہوں کھاون دی کوشش لب جاوے پاویں انہوں دے وزن نالوں زیادہ ہوئے موڑی دوبارہ دوے نوں آئے ہویا برداشت نہیں. دوے کتے نوں تے ویکھنا برداشت آدنا کہ نہر دے کنارے تے کتا ویندا پیا ہے. اون دے منہ دے وچ ہڈی آئی تے اون دی تصویر آ گئی پانی دے وچ. اور غور کے انہوں پیا کہ تیرے منہ ہڈی کیوں ہونا. وہ بھی جھپٹا مارا تے کول کھوما جو کھومے لگا تے اگلی بھی کھوا گئی. آپ اندازہ لاؤ میرے بھائیو، کاں چھوٹا پرندہ ہے، عام پرندہ ہے، لیکن ان دے اندر بھی اتفاق والی صفت ہے. اللہ دے نبی نے وہ تشبیہ نہیں دیتی، وہ مثال نہیں دیتی. اللہ دے نبی نے کتے والی مثال دیتی ہے. الدنیا جیفتن وطالبها کلاب. دنیا ایک مردار ہے، انہوں کھاون والے کتے ہیں. آپ اندازہ لاؤ، دکان دنیا ہے، میلے دنیا ہے، کاروبار دنیا ہے. اسے دنیا دے پیچھے بھرا نوں قتل پیا کرندا ہے. اسے دنیا دے پیچھے پیو پتر نوں
قتل پیا کرندا ہے اسے دنیا دے پیچھے دوستی دشمن وچ بدل جاندی ہے اے کیوں پیا ہوندا ہے اے ایویں نہیں ہو رہا ہے اللہ دے نبی دی حدیث پوری پئی ہوندی ہے آخری گل پیا کرنا محبتاں دو ہیں سبحان اللہ محبتاں دو ہے دو طرح دیاں ہیں اگر قرآن غور کراں جس ویلے تک مکہ دے سر زمین دے باشندے انہاں دی نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال نہیں ہوئی اے دنیا دے پچھو انج لگ کے ہیں کہ ایک دوے دے دشمن بن گئے خون دے پیاسے بن گئے میں نہیں آتا بھی اللہ قرآن فرماندا بھی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً میری اس نعمت کو یاد کرو اور تو پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن آئے اللہ خود فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اس نعمت نے آ کے تمہارے دلوں میں محبت بھر چھوڑی ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تم ایک دوسرے کے بھرا بن گئے ہو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ حالانکہ تمہارے اعمال کی وجہ ہو گیا تسی جہنم دے خون دے کنارے تے اپنے کھلے آئے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اس خون دے کنارے تو تمہیں ہٹایا ہے جنت دے منہ تے لا چھوڑیا ہے سبحان اللہ میرے بھائیو مکہ دے باشندے حضور دے آمن تو پہلے دنیا دی محبت انج مستغرق ہن پانی لاون دے بہانے ایک دوے نو قتل کرندے ہن کئی سال لگ ویندے ہن دشمنیاں راندیاں ہن سینکڑوں بندے قتل ہو ویندے ہن لیکن حضور نے آ کے انہاں دے دلاں دے وچوں دنیا دی محبت کڈ چھوڑی سبحان اللہ سبحان اللہ کڈے دیا 13 سال دا چھوڑا سبحان اللہ دنیا دی محبت کٹ چھوڑی اللہ دی محبت پا چھوڑی اگے بھرا دا ویری ہائی ہن پرایا بندہ ہے اے اللہ والا سبحان اللہ اے نبی نال محبت کرنے والا اون دی محبت دے جا کے اپنے مکان نو قربان پیا کریندا ہے اون دی محبت دے جا کے اپنی بیوی قربان پیا کریندا ہے روایت تے جاندا ہے جس نے مسلمان ہجرت کر کے مدینے گئے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن تساں آپس ایک دوسرے دے بھرا ہو مکے والے مدینے کھلوتے ہیں اپنی بیویاں پیچھا چھوڑ دیا اللہ دی محبت کی خاطر اور مدینے والے مسلمان کے پیا دن اور تسا ساڈے بھرا ہو ایک پیادہ میری 2 بیویاں ہیں میں ایک نو طلاق پیا دینا تو شادی کر لا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک واسطے ایک قربان کروں ایک پیادہ میرے 2 مکان ہیں ایک مکان میں تینوں پیا دینا جیڑا مرضی کام کر لا سبحان اللہ یہ حضور نے آ کے محنت کی حضور نے آ کے محنت کی ہے تسی کتنے خوش نصیب ہو تسی آخر زمان پہ بندہ دے امتی ہو تسی سارے نبیاں دی امتاں دے سردار ہو نوجوانوں بڑے خوش نصیب ہو اس پر فتن دور دے اندر تسا اللہ دی عبادت واسطے آ بیٹھے ہو ایویں نہیں آ بیٹھے اللہ نے تمہیں اپنی عبادت واسطے چن کے قبول کیتا ہے اگلے جمعے کوشش کریا 12:30 آسو کے کوئی نہ انشاءاللہ 12:30 دیو انشاءاللہ آسو نا واخر دعوانا الحمدللہ